الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایمان و کفر کا بیان جاری ہے. زبردستی یا مجبوری کی صورت میں کسی نے کلمہ کفر بکا تو اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ بالجہر کلمہ کفر زبردستی. اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، مجبور کیسا؟ یعنی اسے مار ڈالنے کہ بول ایسا ورنہ تو جلدی قتل کر دیتے، یا ان کاٹ ڈالنے کی تیرا ہاتھ توڑ دیں گے تیری آنکھ توڑ دیں گے. صحیح دھمکی دی گئی. صحیح دھمکی دی گئی کیا مطلب؟ کہ جس کو دھمکی دی گئی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسا کر لے گا، کہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے گئے یہ تو ایسا کر لے گا. تو ایسی حالت میں اس کو، یعنی جس کو دھمکی دی جا رہی ہے، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر بول لے، مگر یہ شرط ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، جو پہلے سے ایمان حاصل تھا وہ اب بھی رہے. صرف زبان کی حد تک اس کو رعایت دی گئی ہے، مگر افضل جب بھی یہی قتل ہو جائے مگر کلمہ کفر نہ بکے، یہ افضل شہید کا رتبہ پائے گا. اور جو توریہ کرنا جانتا تو اس کے لیے توریہ کرنا ضروری ہو جائے گا. یہ آپ کو تفصیل پہلے بتا دیجیے. عمل جوارح داخل ایمان نہیں، وہی اعضاء کے جو اعمال ہوتے ہیں. البتہ بعض اعمال قطعا منافی ایمان ہے، یعنی بالکل ایمان کے برعکس کفر ہے. ان کے مرتکب کو کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا. جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا. بت کو اگر سجدہ کیا یا چاند کو سجدہ کیا یا سورج کو سجدہ کیا، پھر بولا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو سجدہ کرنا کفر ہے، تو اس کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا. یا کسی نے نبی کو قتل کیا یا نبی کی توہین کی یا مصحف شریف یعنی قرآن شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین کی یا کسی سنت کو ہلکا بتایا، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ یقیناً قطعاً کفر ہے. ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا. اسی طرح بعض اعمال کفر کی علامت ہے، ان کے مرتکب پر بھی حکم کفر لگے گا. مثلا زدار باندھنا، یہ نیچے لکھا ہوا اس کا کہ وہ دھاگا ہوتا ہے جو ہندو گلے اور بغل کے درمیان ڈالتے ہیں، یہ خاص ان کی ایک علامت ہوتی ہے. اسی طرح سر پر چوٹیاں رکھنا، یہ بھی ان کی علامت ہے. قشقہ لگانا، یہ ٹیکا وغیرہ کا نشان ہوتا ہے جو ہندو اپنے سر پر لگاتے ہیں. بالکل عجیب سا نشان ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ایسے افعال کے مرتکب کو بھی فقہائے کرام کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اکثر نو اسلام لانے اور ان کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، جو ہم مرتد کے بیان میں پڑھ چکے. یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں نا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے ساری زندگی. پتا چل جائے گا کہ کون سا کلمہ کفر ہے کون سا نہیں ہے، اس میں بہت معلومات مل جائیں گی، ایک اندازہ ہو جائے گا. حرام قطعی کو حلال کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. جس چیز کی حلت یعنی جس چیز کا حلال ہونا، حلت حلال ہونا،
جس چیز کی علت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. یعنی ایسی نص اس میں وارد ہوئی ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں حرام ہے، حالانکہ ایسی نص وارد ہوئی ہے کہ وہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. تو ایسی علت جو نص قطعی سے وارد ہوئی اور نص قطعی سے ثابت ہوئی ہو اس کو حرام کہنا کفر ہے. اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. جبکہ یہ حکم یقین باتوں کا تعلق کس سے ہو؟ ضروریات دین سے ہو. جیسے کہ ہم پیچھے پہلا اصول یہی ہے کہ ضروریات دین کا انکار کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. یا منکر یعنی جو انکار کر رہا ہے وہ اس کے حکم قطعی سے آگاہ ہو. مثلا غیبت کیا ہے؟ حرام قطعی ہے. اگر کوئی شخص اس سے واقف ہونے کے باوجود یعنی یہ جانتا ہے کہ غیبت حرام قطعی، اس کے باوجود غیبت کو حلال جانتا ہے، کوئی بات ایسی کرتے ہیں کہتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہا، تو اگر ایسا جاننے کے باوجود کہہ رہا ہے تو اس پر کیا لگے گا؟ حکم کفر لگ جائے گا. وہ جانتا ہی نہیں ہے، غیبت کی تاریخ ہی نہیں پتا اس کو، تو پھر یہ معذور کہلائے گا، گناہ گار ہوگا، لیکن اس پر حکم کفر نہیں لگے گا. اسی طرح شراب کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن کی نص وارد ہوئی ہے، حرام قطعی ہے. ایسی نص اس پر وارد ہوئی جس پر کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. کوئی شراب کو کہے کہ یہ حلال ہے معاذ اللہ تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طرح جوا نص قطعی وارد ہوئی ہے، اس پر ایسی نص وارد ہوئی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی حرمت جوے کی حرمت یقینی ہے تو وہ اس کو حلال کہہ دے تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا. اسی طرح سود ہے، اس کی حرمت بھی نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی ایسی نص وارد ہوئی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی پہلو نہیں نکلتے کہ یہ پہلو بھی نکل ہے یہ پہلو بھی نکل بچت ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو جو سود کو حلال بتائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں. تقلید کس میں کی جاتی ہے؟ فروعیات میں کی جاتی ہے، یعنی اعمال جو ہوتے ہیں نا، نماز کے احکام ہو گئے، روزے کے احکام ہو گئے، غسل کے احکام ہو گئے، وضو، نکاح، طلاق، حج، زکوٰۃ، معاملات، بیع و شراء، اجارہ وغیرہ وغیرہ. تقلید ان معاملات میں کی جاتی ہے، عقائد میں تقلید نہیں کی جاتی. تو جو عقائد کے جو اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان میں تقلید جائز نہیں ہے. بلکہ جو بات وہ یقین قطعی کے ساتھ ہوتی ہے اس میں تو خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، کیونکہ عقائد کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ساری کی ساری یقینی ہوتی ہیں. اور عقیدہ بندہ رکھتا ہے کسی پر اس وقت جب اس کو یقین حاصل ہوتا ہے. اور یہ یقین حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی سا بھی ذریعہ ہو، خواہ کسی سے سن کر حاصل ہوا ہو، کتابیں پڑھ کر علماء اہل سنت کی حاصل ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں. علم استدلالی یہ ایک مطلب علم ہے جس سے دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس کی یہ دلیل، یہ عقیدہ اس کی یہ دلیل، یہ عقیدہ اس کی یہ دلیل. تو دلائل سے جانچنے کی بھی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے. دلائل اپنے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے. جیسے اللہ ایک ہے، اس پر بے شمار دلائل قائم ہے، لیکن ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بہت سارے دلائل ہیں. اگر دلائل نہ بھی ہوتے تو یہ قرآن کی نص واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. اس طرح عقائد کے معاملات میں دلائل اگرچہ ہے، لیکن علم استدلالی کی اس میں حاجت نہیں ہے. اصول عقائد میں علم استدلالی کی حاجت نہیں. یہ علماء حضرات کا منصب ہے، دلائل سے بات کرتے ہیں، اور جو انکار کرنے والا ہے وہ سمجھاتے ہیں دلائل دے کر. بعض فروعیات میں تقلید ہو سکتی ہے، یہاں بیان ہے بعض فروعی عقائد ایسے ہوتے ہیں جس میں تقلید ہو سکتی ہے.
اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں، ایک کہلاتے ماتوریدیہ کہ امام الہدا حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع ہوئے، یعنی ان کے پیروکار ہوئے، اور دوسرے کہلاتے اشاعرہ کہ یہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تابع ہوئے۔ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروعیات کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف کیسا ہے؟ حنفی شافعی کا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران یہ کرو، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کرو۔ تو یہ اختلاف جو ہے کس میں آ رہا ہے؟ بعض فروعیات میں آ رہا ہے۔ تو وہ اختلاف ہونا اپنی جگہ پر، لیکن اس سے دونوں فریقین اہل سنتی ہیں، ان کا یہ اختلاف فروعی اختلاف کہلاتا ہے۔ دونوں اہل حق ہی ہیں اور دونوں میں سے کوئی کسی کی تذلیل یعنی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کہتا اور تفسیق ایک دوسرے کو فاسق بھی نہیں کہتا، تضلیل ایک دوسرے کو گمراہ بھی نہیں کہتا، بلکہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی کسی سفر پر روانہ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، ان کو مطلب یہ حکم فرمایا تھا کہ نماز عصر کی یا کسی نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فلاں جگہ جا کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، سفر شروع ہوا، دوران سفر ہی اس نماز کا وقت آ گیا۔ اب اگر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے فرماتے کہ وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا، تو یہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی۔ بعض صحابہ کہنے لگے کہ سرکار نے چونکہ فرمایا کہ ادھر جا کر پڑھنا تو اب ہمیں ادھر ہی پڑھنی ہے۔ دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا منشا یہی ہے، لیکن چونکہ ہم لیٹ ہو گئے اور نماز تو وقت آ گئی ہے اور قرآن کا حکم ہے کہ نماز وقت میں فرض ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل بھی ہے اور ہم یہی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز یا جو بھی نماز ہے۔ بعض صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی، بعض نے وہاں جا کر پڑھی، دو رائے ہو گئی۔ واپس آئے، معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سرکار نے کسی کو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ وہ انہوں نے کس پر عمل کیا تھا؟ دونوں فریقین نے عمل کس پر کیا؟ قرآن و سنت پر ہی عمل کیا نا۔ ایک نے ظاہری فرمان کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کیا اور دوسرا ظاہری فرمان کے ساتھ اس کی تہ تک پہنچا، دوسرا اس کی تہ تک بھی پہنچ گیا کہ فرمان کا مقصد واقعی یہی تھا، لیکن ہم کیونکہ لیٹر ہمیں یہی پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے یہی پڑھ لی۔ تو دونوں میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت نہیں کی، انکار نہیں فرمایا، کسی کو نہیں کہا، حالانکہ ایک کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ نہیں فرمایا تم اپنی نماز لوٹاؤ۔ دونوں نے ہی قرآن و سنت پر عمل کیا۔ اسی طرح امام شافعی، امام اعظم اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ حضرات قدسیہ قرآن و حدیث سے دلائل لیتے ہیں، اس سے مطلب مسائل اخذ کرتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن سوچ ہوتی ہے، دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ امام اعظم نے اس دلیل سے یہ سمجھا اور مسئلہ یہ بیان کر دیا، امام شافعی نے یہ سمجھا اور یہ بیان کر دیا۔ تو یہ ان کے جو مقلدین ہوتے ہیں ان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم چونکہ امام اعظم کے مقلد ہیں تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے جیسا امام اعظم نے فرمایا۔ ایمان کی کیفیت، ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار، لمبائی، چوڑائی یا موٹائی یا گنتی رکھتا ہو۔ کمی بیشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو مقدار رکھتا ہو، لمبائی چوڑائی ہو اس کی، موٹائی ہو یا اس کی کو گنتی ہو، عدد ہو 1 2 3 4 5، موٹائی ہو 2 انچ موٹائی 4 انچ موٹائی، تو لمبائی چوڑائی اعتبار سے اور اس طرح کے معاملات کے اعتبار سے وہ چیز گھٹتی بڑھتی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جبکہ ایمان کا معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں اس طرح کا معاملہ تو وہ کم و بیش ہو جائے، نقصان اس میں ہو جائے، ایسا نہیں ایمان۔ بلکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو ایک تصدیق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور تصدیق کیسی ہے؟ کیف ہے۔
کیف سے مراد یعنی ایک حالت اذعانیہ ہے. اذعانیہ کہتے ہیں یقینی حالت. کیا کہتے ہیں؟ یقینی حالت کو کہتے ہیں. بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا، قرآن پاک کی بعض آیاتیں ایسی جس میں اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ان سے ان کا ایمان بڑھے. تو یہاں ایمان بڑھنے کا جو بیان ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ بیان کیا گیا کہ ایمان ایسا نہیں کہ جس میں زیادتی ہو، جو اس میں نقصان ہو، ایسا نہیں ہے. تو ایک ایسی حالت ہے کہ یقینی حالت ہوتی ہے، اس میں زیادتی اور نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو جو بعض آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان زیادہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جو بعض آیت میں ایسا فرمایا گیا اس سے مراد مؤمن بھی و مصدق بھی ہے. مومن بھی جس پر ایمان لایا گیا، مصدق بھی جس کی تصدیق کی گئی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لانا لازم ہوتا. تو یہ جو قرآن پاک میں ہے اس سے مراد یہ ہے جیسے کہ ایک حکم نازل ہو گیا، صحابہ کرام اس پر ایمان لیا، دوسرا حکم نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لیا، تو وہ اب مؤمن بھی میں زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی کس میں ہو رہی ہے؟ ایمان جس پر لایا جا رہا ہے اس میں زیادتی ہو رہی ہے. اصلاً ایمان میں زیادتی نہیں ہو رہی، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ یا گھٹ جاتا، ایسا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان میں شدت و ضعف ہوتا ہے، ایمان ضعیف ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو ہے کہ یہ ایک کیفیت یعنی اس حالت کے عوارضات میں سے اس کو چیزیں یہ پیش آتی رہتی ہے. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تنہا ان کا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعہ ایمان پر غالب ہے. ایسا ان کو شدت والا ایمان حاصل ہے. اس طرح وہ حدیث پاک ہے کہ جو تم نے برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدل دے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا ڈالے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے. اس طرح جو بے نمازی ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، بد کردار ہے، گناہوں میں ہی ملوث ہے، تو اس کا ایمان بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. اور جو نیک نماز متقی پرہیزگار ان کا ایمان مضبوط، اور جو اولیاء کاملین ہیں ان کا ایمان مزید مضبوط. اس طرح درجہ بدرجہ ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ 1.5 انچ ہو گیا یا 2 انچ ہو گیا، ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک حالت ہے، اور حالت جو ہوتی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کمزوری اور سختی اور استحکام والے پہلو ہوتے ہیں، کم ہو جانے والے بڑھوتری والے پہلو اس میں نہیں ہوتے. جو بے نمازی ہے وہ بھی مومن ہے، جو نمازی ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن نمازی بحیثیت نماز پڑھنے کے اس کا ایمان بے نمازی کے مقابلے میں مضبوط ہے، اور جبکہ جو بے نمازی ہے اس کا ایمان نمازی کے مقابلے میں کمزور ہے، اگرچہ کہ ایمان اس کو بھی حاصل ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک شخص اپنا مال تجوری میں محفوظ رکھتا ہے، اس میں لاک لگا لیتا ہے، تو اس کا مال محفوظ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو اپنا مال ہاتھوں میں لے کر گھوم رہا ہے. اس کا مال محفوظ نہیں ہے، لیکن مال دونوں کے پاس ہے. مال اس کے پاس بھی ہے، مال اس کے پاس بھی ہے، مال ہونے میں دونوں برابر، لیکن مال کی حفاظت کے معاملے میں ایک مضبوط ہے دوسرا کمزور ہے. ایسے ہی بے نمازی ہے کہ جو اپنا ایمان اس طرح کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے گویا کہ شیطان آ کر کسی بھی وقت چرا کر لے جائے، یا گناہ گار. اور جو نمازی ہے، سنتوں کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ اپنا ایمان محفوظ کیے ہوئے شیطان اس کو چرائے بہت مشکل ہے.
اور نیک نمازی متقی پرہیزگار کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. بہرحال جو گناہ میں مصروف ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے. ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے. یعنی آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. ایسا نہیں کہ مسلمان نہ ہو کافر بھی نہ ہو کوئی تیسرا درجہ ہو، ایسا نہیں. تیسری صورت کوئی نہیں کہ آدمی نہ مسلمان ہو نہ کافر. یہ دو صورتیں بس. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو کسی شک و شبے کی وجہ سے جو واقعی مضبوط ہو اس بنا پر اس کو کچھ نہ کہا جائے، نہ مسلمان نہ کافر. جیسے کہ یزید پلید کے بارے میں امام اعظم نے سکوت فرمایا ہے، خاموشی اختیار فرمایا. اس کو نہ مسلمان کہا نہ اس کو کافر کہا، کیونکہ ایسے مضبوط دلائل یا شواہد ایسے تھے کہ جو اس کے کفر کے معاملے میں شک و شبہ ڈالتے تھے کہ اس نے کفر نہیں کیا. اور چونکہ معاملات ایسے تھے کہ اس کی کفر کی طرف بھی جا رہے تھے اور شک و شبے بھی والے بات تھی، تو آپ نے سکوت فرمایا. یزید کو نہ مسلمان کہا نہ کافر. منافق قول نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا. زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتا کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں اسلام سے ان کا یہ خالص کفر ہے، کیونکہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام، وہ اس کو حاصل نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے طبقہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، عذاب در عذاب. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے یعنی منافقت کی صفت سے اس نام سے منافق کے نام سے مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناسخ ہوا. یعنی ان کے باطنی کفر پر جو ان کے دل میں کفر چھپا ہوا بیٹھا تھا، زبان سے تو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے باطن میں جو کفر چھپا ہوا تھا، دل میں جو کفر چھپا ہوا تھا، اس پر قرآن نے گواہی دی. قرآن ناسخ ہوا، قرآن بولا. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا. جیسے قرآن پاک میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر اللہ پر ایمان لیا ہے. یہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ لوگ مومن نہیں ہیں. تو قرآن نے ان کے مومن نہ ہونے کی گواہی دی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچان لیا اور بڑے دربار میں ایک دفعہ آپ نے فرما دیا اخرج یا فلاں انک منافق. اے فلاں تو یہاں سے نکل جا، تو منافق ہے. اس زمانے میں چونکہ وحی کا سلسلہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدنفس نفی تشریف فرماتے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو یہ ظاہر ہو گئے. اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کسی کو منافق نہیں کہا جاتا. تو کسی کے دل کے حال کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے گا ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان ہی سمجھیں گے. دل کے اندر کیا چھپا بیٹھا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب تک اس سے کوئی قول یا فعل ایسا صادر نہ ہو جو منافی ایمان ہو. کوئی سے قول ایسا صادر ہو جائے یا ایسا فعل صادر ہو جائے وہ ایمان کے منافی ہو تو پھر الگ بات ہے. البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور دیکھا جائے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. یہ نفاق کی گویا کہ ایک شاخ ہے. یہ منافق کی تعریف کے منافق کے معنی ہے. آج کے دور میں نہ ہم زبان سے نہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم تمام کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. تو اگر
پکڑے جاتے ہیں تو اس میں تو فساد اور لڑائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا؟ واقعی ایمان تو کمزور ہے. ایمان تو واقعی کمزور ہو گئے. وہ دور تھا ایک جس میں بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء امت بغیر کسی خوف و خطر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. آج تو نہ جانے لاکھوں میں دو چار ایسے ہوں گے تو جن کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا. امیر علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیسا آپ نے ڈنکا بجایا، نیکی کی دعوت کی کیسے دھوم ڈالی. ان کا ایمان دیکھ لیجیے، سبحان اللہ، کیسا مضبوط مستحکم ہے. ہم اپنی دیکھیں حالت تو ہم تو سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں. تو ایمان کی کمزوری تو ہے ہی ہے، ضعف ایمان تو کہلائے گا. اب یہ کہ بندہ اپنے اندر قرآن پیدا کرے، اللہ سے دعا کرے، ہمت کی اور کوشش کرتا رہے. جتنی زیادہ کوشش کرتے رہے گا انشاءاللہ اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جی نا، یہ مطلب ہاتھ سے روکنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مطلب اس کو ماریں گے. ہاتھ سے روکنے کا منصب جو ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ حکیم اسلام کا ہے. حکیم اسلام ہاتھ سے روکے گا کہ سزا دے گا، تعزیر کرے گا وغیرہ وغیرہ. اسلامی حکومت نہ ہو تو اسلامی حکومت تو ہے نہیں، تو ہم اسے بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ جو پیچھے گزر چکا. ہمارے لیے واجب کیا ہے وہ میں آپ سے دیتا ہوں. جب ہمیں یہ گمان غالب ہو کہ اس کو میں اس چیز سے منع کروں گا، یہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ باز آ جائے گا تو ہمیں روکنا واجب ہو جائے گا. ہمیں روکنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اس طرح ہمیں گمان غالب ہے کہ یار یہ بے نمازی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا کہ بھائی نماز پڑھ لے، نماز فرض ہے، اور جانتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا تو یہ مان جائے گا، نماز کے لیے آ جائے گا، تو ایسے کو بتا دینا واجب ہے. اچھا، ایمان کی مضبوطی اگر چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ بتا دوں میں. ایمان مضبوط ہو جائے گا، بتا دو مضبوط بہترین طریقہ، ایسا بہترین کہ سبحان اللہ سب کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا. ہر اسلامی بھائی صرف دو کام اپنا لے، دیگر کاموں کے ساتھ صرف دو کام. وہ یہ کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے اور ہر ہفتے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرے. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ نماز کی دعوت دیتے نا، فرض کی دعوت دے رہے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنے اسلامی بھائی جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، دیکھا آپ نے. اور قافلے کی برکت سے آپ دیکھیے کہ قافلے میں انفرادی کوشش کا کتنا موقع ملتا ہے. آپ کو ظہر کی نماز سے پہلے چوک درس دینا ہوتا ہے، آپ کو 10-11 بجے کے آس پاس چوک درس سے پہلے انفرادی کوشش کے لیے دکانوں میں اور مختلف اسلامی بھائی کے پاس جانا ہوتا ہے. وہاں آپ کو مطلب نیکی کی دعوت کا موقع ملا. آپ کا ایمان کی مضبوطی کا سامان امیر اہل سنت نے قافلے کی صورت میں عطا فرما دیا. سارے اسلامی بھائی انشاءاللہ. حرام قطعی، رشوت بھی حرام قطعی ہے، اس کو کوئی حلال کہے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ضرورت بتائے یا کچھ بتائے، حرام قطعی کو حلال کہے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ حرام چیز کو حرام حرام کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ بس ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو حلال کو حرام بتاتے ہیں، یہ جہالت کا شکار تو ہے ہی اور سخت قسم کے گمراہ ہیں. ان کے کفر میں پڑ جانے کا شدید خطرہ ہے، کسی بھی وقت کفر میں جا سکتے ہیں، کیونکہ حلال کو حرام بتا رہے ہیں. حلال کو حرام بتانا بہت بڑی ضرورت ہے. یہ حکم کفر تو جواری پر تھوڑی لگے گا، حکم کفر جوے کو جائز جاننے والے پر لگے گا. شراب کے حلال جاننے والے پر حکم کفر لگے گا. جو شراب پی رہا ہے اس میں حکم کفر نہیں ہے، جو جوا کھیل رہا ہے اس پر حکم کفر نہیں ہے، جو ان کو جائز کہے کہ جوا جائز ہے یا شراب جائز ہے اس پر حکم کفر ہے. آج کل بچوں میں، گھروں میں بچوں کو جب تیار کرتے ہیں تو اس وقت وہ
کاجل کا ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں. کسی طرح بنی بنائی کچھ ایسی چمکدار سے اسپاٹ ملتے ہیں, چیزیں ملتی ہیں جن کو یہاں بچوں کو چپکا دیتے ہیں. بچوں کو جب تو وہ اس کو بھی بندیا کے نام سے مطلب کہا جاتا ہے. تو یہ چیز, یہ علامت کفر نہیں ہے, یہ نہیں کفر, یہ کفر نہیں ہے. کفر کی علامت ہوتی تو شاید کوئی نہیں لگاتا. جیسے کہ لگانے والے کو دیکھ سے بندہ کہ یار یہ مسلمان تھوڑی ہے. جیسے کہ سلیب ہے, سلیب اگر کوئی لگائے ہوئے اپنے گلے میں ہو, آپ بتائیں اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یہ علامت کفر کہ دیکھنے جس کے پاس وہ علامت نظر ہے فوراً بندہ سمجھ جائے کہ مسلمان نہیں, تو وہ فلاں طبقے سے اس کا تعلق ہے. جو مطلب حلال کو حرام جانے اور حرام کو حلال, اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کچھ جو افعال ہیں وہ حلال ہیں اور وہ اس کو حرام اور شرک بتا رہا. ہاں, گمراہ ہو گئی. اچھا, گمراہ, بے دین, بد مذہب, منافق, کافر, گستاخ جو بھی ہے, ان کا حکم تو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ جن کی گمراہی کفر تک پہنچ گئے وہ کافر, جن کی نہیں پہنچے وہ کافر نہیں ہے. ہاں, جو اختلافی مسئلہ ہوتے ہیں نا, اس میں تو عرض کیا نا کہ کسی بھی ایک مستند عالم کی پیروی جس نے کر لی اس پر گریفت نہیں ہے. تو علماء کے اختلاف میں اس قسم کی رائے دی گئی ہے کہ جس عالم کی, لیکن شرط یہ کہ عالم مستند ہو, صحیح العقیدہ سنی ہو. علماء اہل سنت کے مابین جو اختلافات آتے رہتے بعض مسائل میں, فروعیات میں, اس میں جس کی بھی وہ قول پر عمل کر لے گا اس کی گریفت نہیں ہے. عقائد میں تقلید جائز نہیں. جی جی. مسئلہ نمبر 4. جی علی جان, اس میں بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے, وہ تو ہری پگڑی والا ہے, یہ کیا, اس کا کیا مطلب مانا؟ یہ چند لوگ ایسے ہوں گے شاید, چلے جو چند ہیں ان کے بارے میں. ہاں, تو کہہ رہے ہیں اس کو محبت سے کہہ رہے ہیں, کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. یعنی میرا عقیدہ وہی ہے جو امیر علیہ سنت کا عقیدہ ہے, میرا مسلک وہی ہے جو امیر علیہ سنت کا مسلک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. یعنی وہ آگے بات ہے نا کہ یہ عقائد کی باتیں قطعی ہوتی, یقینی ہوتی ہیں, وہ تو سب پر ہی ظاہر ہوتی ہے. سامنے والے کے لیے گویا کہ ایک سند دی جا رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میں مسلمان ہوں, وہ مطمئن نہیں ہو رہا, تو بھائی سنو, جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے نا وہی میرا عقیدہ ہے. اب اس کو دھارک کرنے کی کہا ٹھیک ہے, ایک مستند شخصیت کا نام دے دیا, میرا عقیدہ وہی ہے جو امیر سنت کا عقیدہ ہے. یہ ائمہ مطلب مقلد ہونا, تقلید کرنا, یہ ضروری ہے. تقلید فروعیات میں ضروری ہے, یعنی اعمال میں تقلید ضروری ہے. ایسا ہو جس طرح وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا ہے. جی جی. پھر اس کو کوئی چیز پسند, وہ بھی صحیح ہے. ہاں, تو یہ تقلید نہیں ہے, نفس کی پیروی ہے. نفس کی تقلید مطلب یہ تقلید نہیں, نفس کی پیروی ہے. یہ کس کھاتے میں جائیں گے یہ لوگ؟ نفس کی پیروی کہہ رہا ہوں, مطلب گمراہ میں جائیں گے. ہاں, گمراہ. یہ فرما رہے ہیں کہ کفر کی یہاں جو علامات بیان کی گئی ہمارے معاشرے میں اور بھی پائی جاتی ہیں. جیسے کہ زیادہ دور نہ جائے, پیچھے چلے جائیں, 1 مہینہ کرسمس کا موقع آیا تھا, تو یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے یا ہندوؤں کا تہوار دیوالی وغیرہ کہلاتا ہے, یا دشہرے کا موقع آتا ہے ان کا. اس مواقع پر ان کو مبارکباد دینا, ان کو تحائف بھیجنا, ان کو مٹھائی دینا حرام 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 حرام, سخت حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اور معاذ اللہ اگر ان کی عید جو بھی ان کا دن ہے اس کی تعظیم کی نیت سے ایسا کر رہا ہے تو کفر ہو جائے گا. فروعی عقائد سے مراد کیا ہے؟ جی, فروعی عقائد سے مراد کیا ہے؟ فروعی عقائد سے مراد کیا ہے؟ فروعی عقائد سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ حنفی شافعی کا اختلاف بتائے گا نا, اس کو مثال کو سمجھتے ہوئے رکھیے آپ. مثلا اصول یہ ہے کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا, ٹھیک ہے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب آ گیا کافروں کے بچوں کا معاملہ, ان کا کیا ہوگا؟ جو بچہ نابالغ ہے, نا سمجھ ہے,
کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ اصول تو یہ ہے. اب اس میں ایک فروع آ گئے، ایک مسئلہ فروعیہ آ گیا، اس میں علماء مختلف ہو گئے. بعض نے کہا کہ یہ بھی جہنم میں رہیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں، بعض نے سکوت کیا، تو یہ اختلاف آ گیا. یہ فروعی عقائد کو سمجھنے کے لیے تو اس کا مطلب عالم ہونا یا معلومات ہونا ضروری ہے نا. تو اگر مطلب کوئی جیسے پہلے بزرگان دین عقائد پہ یا اسلام پہ اگر لاتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کی تقلید کر لیتے تھے، مطلب ان کی اتنا اسلام پہ قائم ہونا اور اس کو دیکھ کر اسلام لے آتے تھے اور پھر ان کی تقلید پہ رہتے تھے. ہر آدمی عالم کا ہونا مشکل نہ، ان کو عقائد کا پتہ ہے، جو ان کے عقائد ہوتے تھے ان کی وہ تقلید کرتے تھے. تو اس کے لیے کیا مطلب اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ فروعی عقائد کا معلومات ہی نہیں ہے عام عوام میں؟ ہاں تو عوام کو تو ان معاملات میں وہ اتنا نہیں ہوتی سوجھ بوجھ. عوام تو بس یہ کہ جو علماء فرما دے نا ان کو وہ بس مان لے. جیسے کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ عوام سے مراد کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ وہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور مسائل علمیہ کو ان کو ذوق ہوتا ہے. تو ان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ علماء نے فرما دیا ہے، اتنا ہی کافی ہے. تین سے اعمال کی کفر کی جو علامت ہے، جیسے کہ زنار باندھنا، سر پر چوٹی رکھنا اور قشقہ لگانا، اس کے حوالے سے جیسے کہ آج کل کے کالجز وغیرہ میں اور یونیورسٹی میں لڑکے جو چٹیاں باندھتے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے لڑکا پتہ نہیں پڑتا، کیا باندھتے ہیں؟ چوٹیاں باندھتے ہیں اور بال لمبے رکھ کے اور باقاعدہ پچھلے محسوس ہوتی ہے کہ ہاں چٹیا ہے. تو وہ کیسا ہے؟ یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. حرام. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے